بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زرار کی گرفتاری۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آپ کو گرفتار دیکھا تو بہت شاک گزرا۔ ایک دفعی حملہ کیا تاکہ آپ کو چھڑا لیں۔ نہایت شدت کے ساتھ حملہ کیا لیکن ناکام رہے۔ مسلمانوں کے پیر اکھڑ چکے تھے، چاہا کہ بھاگ پڑے، مگر حضرت رافع بن عمارۃ الطائی نے روکا اور کہا، حافظو اور اے قرآن کے حاملو، کہاں جاتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جو خدا کے دشمن سے ڈر کے بھاگتا ہے وہ خدائے قہار کے قہر و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جنت کے اکثر دروازے مجاہدین صابرین کے واسطے کھلے ہوئے ہیں۔ دین کے حاملو، صبر کرو اور ان صلیب کے بندوں پر حملہ کر دو۔ یاد رکھو، اگر تمہارا سپہ سالار اور سردار گرفتار ہو گیا ہے تو خداوند تعالی جل مجدہ تو زندہ ہیں جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور سردار تم سے آگے چلنا والا میں موجود ہوں۔ یہ سنتے ہی مسلمان سمٹے، اکھڑے ہوئے جمے اور آپ کے زیر کمان ہو کر حملہ آور ہوئے۔ بہت سے آدمیوں کو قتل کیا اور اکثر سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت زرار کی گرفتاری اور مسلمانوں کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ رومی کتنے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 12,000 سوار۔ آپ نے فرمایا، واللہ مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ دشمن کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، ورنہ میں کبھی اپنی قوم کو ہلاکت کی طرف روانہ نہ کرتا۔ آپ نے پھر دریافت کیا کہ رومیوں کی فوج کا جنرل کون ہے؟ کہا، والی حمص دروان ہے، اور حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لڑکے ہمدان کو قتل بھی کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو بھیج کر مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے مستشیر کو کہلاوا بھیجا کہ جس آدمی پر تمہیں زیادہ اعتماد ہو اس کی ماتحتی میں کچھ فوج باب شرقی میں چھوڑ کر تم دشمن کے مقابلے میں چلے جاؤ۔ امید ہے کہ تم انہیں چکی کی طرح دل دو گے اور ہر شخص کو چٹکی میں رکھ کر مل دو گے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، واللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خدا کے راستے میں اپنی جان دینے میں بخل کرتے ہیں۔ میسرہ بن مسروق ابصر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے 1,100 سوار دے کر فرمایا، تم یہیں رہو، اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا، خدا سے مدد مانگنا اور اسی پر بھروسہ کرنا۔ حضرت میسرہ نے کہا، مجھے بصر و چشم منظور ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، بس اب گھوڑوں کی باگیں چھوڑو، بھالے سنبھالو، اور جس وقت دشمن کے قریب پہنچو تو ایک متفقہ حملہ کر دو۔ ممکن ہے کہ ہم زرار کو چھڑا لیں گے، اگر وہ زندہ ہے کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ دشمنوں نے ان کو عجلت کر کے شہید ہی کر دیا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کا بدلہ ضرور بالضرور لیں گے، اور مجھے ذات باری تعالیٰ سے امید واثق ہے کہ ہمیں وہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صدمہ نہیں دیں گے، یعنی وہ زندہ رہائی پائیں گے۔ آپ حسب ذیل رجیہ اشعار پڑھتے ہوئے لشکر کے آگے آگے چلے۔ آج وہ دن ہے کہ سچا اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ جس وقت موت آتی ہے تو ایسا شخص موت سے نہیں ڈرتا۔ میں اپنے نیزے کی پیاس آنکھ کے خون سے بجاؤں گا، خود اور سپر سب کو پھاڑ ڈالوں گا۔ جو آگے چلنے والوں نے پا لیا میں بھی کل پا لوں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنے لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک کمید بلند قامت کوتاہ گردن گھوڑے پر ایک سوار جس کے ہاتھ میں ایک چمکدار لمبا نیزہ اور جس کی واضح قد شکل و شباہت سے دنائی بگیس کاٹنے اور پھیرنے سے شجاعت ٹپکتی تھی، دیکھا جو باگئی ڈھیلی چھوڑی زین پر پوری طرح جمے ہوئے، ذرہ کے اوپر سیاہ کپڑا پہنے، سبز عمامہ کا پٹکا کمر سے باندھے ہوئے ہیں، جس کو اس نے اپنے سینے سے پشت تک ڈال رکھا تھا، فوج کے آگے آگے شعلہ جوالہ کی طرح جا رہا تھا۔ جس وقت آپ نے اسے اس شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کاش
کہ میں اس سوار سے واقف ہوتا یہ کون ہے؟ واللہ یہ شخص نہایت دلیر اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوار سب سے آگے آگے مشرکین کے گروہ کی طرف چونکے جا رہا تھا، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وقتی کہتے ہیں کہ حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت استقلال اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کمک کے لیے آتے دیکھا اور لشکر کے پہنچتے ہی اس سوار کو، جس کی ہم ابھی تعریف و توصیف کر چکے ہیں، رومیوں پر اس طرح گرتے دیکھا جس طرح باز چڑیا پر۔ اس کا ایک حملہ تھا جس نے ان کے لشکر میں تہلکہ ڈال دیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے اور بڑھتے بڑھتے وسط لشکر روم میں گھستا چلا گیا۔ وہ کونتی ہوئی بجلی تھی کہ آنن فانن میں چند جوانوں کے سروں پر گرتی ہوئی چمکی، دو چار کو بھسم کر کے 5-7 کے بدن پر گر کے پھر اسی جگہ نمودار ہوئی۔ اس سوار کا نیزہ جس وقت وسط لشکر سے نکلا، خون آلود، دل میں قلق و اضطراب، چہرے سے افسوس و ناامیدی ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ اپنی جان کو چونکہ معرض ہلاکت میں ڈال چکا تھا، اس لیے دوبارہ پلٹا اور بڑھ کے اس بے جگری کے ساتھ نڈر ہو کر حملہ کیا، لوگوں کو کاٹنے، لشکر کو چیرتے ہوئے بہادروں کی صفوں میں کھلبلی ڈال دی اور رومیوں میں بڑھ کے اپنے لشکریوں کی نظروں سے غائب ہو گیا، مگر اس کا قلق و اضطراب ترقی ہی پر تھا۔ رافع بن عمیرۃ الطائی اور ان کی اکثریوں کا خیال تھا کہ یہ خالد ہیں، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا ایسے کارہائے نمایاں کون کر سکتا ہے؟ یہ اسی خیال میں تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی نے زور سے چلا کر کہا، اے دلیر، یہ سوار جو اپنی جان کو خدا کے راستے میں بے خوف و خطر پیش کر رہا ہے اور خدا کے دشمن کو بے دریغ قتل کر رہا ہے، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس سے خود ناواقف ہوں اور اس کی شجاعت، دلیری اور جرأت سے خود متحیر اور متعجب ہوں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر، یہ عجیب شخص ہے کہ رومیوں کے لشکر میں گھس جاتا ہے اور دائیں بائیں نیزے مار کر لوگوں کو گرا دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسلمانوں، ہمارے دین کے لیے متحد ہو جاؤ اور ایک متفقہ حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے باغوں کو درست کیا، نیزوں کو سنبھالا اور صف بندی کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ صف کے آگے آگے کھڑے ہوئے، ارادہ تھا کہ دشمن پر حملہ کریں کہ اچانک وہی سوار جو خون میں لت پت اور جس کا گھوڑا پسینے میں غرق تھا، رومیوں کا قلب لشکر سے شعلہ جوالے کی طرح نکلا۔ رومیوں کا اگر کوئی سپاہی اس کے قریب آ جاتا تو پشت دیکھ کر بھاگ جاتا اور یہ تنہا رومیوں کی کئی آدمیوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کر دیا، اور جو رومی اس سوار پر حملہ کر رہے تھے ان کی تیزی حملے سے اس کو بچا لیا، اور اسی طرح سے یہ سوار مسلمانوں کے لشکر میں آ ملا۔ مسلمانوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، گویا وہ گلاب کے پھول کی ایک ارغوانی پنکھڑی تھی جو خون میں رنگی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آواز دی اور کہا، اے شخص، تو نے اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ اور اپنے غصے کو اس کے دشمنوں پر صرف کیا ہے۔ تمہیں باری تعالیٰ جل مجدہ جزائے خیر عنایت کرے۔ بہتر ہو کہ تم اپنی دہان بند نقاب کھول دے تاکہ معلوم ہو سکے کہ تو کون ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سوار نے ان کے کہنے کی کچھ پرواہ نہیں کی اور قبل اس کے کہ آپ سے مخاطب ہو، لوگوں میں جا گھسا۔ اہل عرب نے چاروں طرف سے چیخنا اور کہنا شروع کیا کہ خدا کے بندے، امیر افواج اسلامیہ تجھے آواز دیتا اور مخاطب کرتا ہے، مگر تو اس سے اعراض کرتا اور بھاگتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ اس کے پاس جا کر اپنا نام، حسب اور نسب کا پتہ دے تاکہ تیرے عہدے میں ترقی اور مرتبے میں سربلندی حاصل ہو۔ مگر سوار نے ان کی بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سوار کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا
تو آپ خود نفس بنفیس اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا سخت افسوس کی بات ہے کہ میرا نیز تمام مسلمانوں کے دل تیرے حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین ہے، اور تو اس قدر بے پرواہ تو کون ہے؟ آخر آپ کے بے حد اصرار پر دہان بند کے اندر سے نسوانی زبان میں اس سوار نے اس طرح کہنا شروع کیا: اے امیر، میں آپ سے کسی نافرمانی کے باعث اعراض نہیں کر رہی ہوں، بلکہ مجھے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے شرم مانا ہے، کیونکہ میں دراصل ایک پردے کے بیٹھنے والیوں اور حجاب میں زندگی گزارنے والیوں میں سے ہوں۔ مجھ سے اصل میں یہ کام میرے درد دل نے کرایا ہے اور میرا رنج ہی مجھے یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا زرار جو قیدی ہے ان کی بہن خولہ بنت ازور ہوں۔ قبیلہ مدحج کے چند عرب عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دفعتاً مجھے زرار کی گرفتاری کی خبر ملی۔ میں فوراً سوار ہو کر یہاں پہنچی اور جو کچھ کام کیا وہ خود آپ کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دل یہ سن کر بھر آیا۔ آپ رونے لگے اور فرمایا ہمیں سب کو متفقہ حملہ کرنا چاہیے۔ مجھے خداوند تعالی جل مجدہ کی ذات والا صفات سے امید ہے کہ ہم تمہارے بھائی تک پہنچ کر ان کو چھڑانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت خولہ نے کہا میں اس حملے میں بھی انشاءاللہ تعالی سب کے پیش رہوں گی۔ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی دائیں جانب تھا کہ خولہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے سے حملہ کیا اور ان کے ساتھ ہی تمام مسلمان حملہ آور ہو گئے۔ خولہ بنت ازور کے حملے نے رومیوں کا قافیہ تنگ کر دیا اور ان پر حملہ اتنا گہرا گزرا کہ آپس میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ اگر تمام اہل عرب اسی سوار کی طرح بہادر اور جری ہیں تو ہم ان کے مقابلے کتاب کبھی نہیں لا سکتے۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کیا تو رومیوں کے چھکے چھوٹ گئے، قدموں میں لغزش آ گئی، قریب تھا کہ پاؤں اکھڑ جائیں، مگر دروان نے یہ حالت دیکھ کر پکارنا شروع کیا: اے قوم سنبھلو، ثابت قدم رہو۔ اگر تم نے ثابت قدمی دکھائی تو یاد رکھو مسلمان اب بھاگیں اور تمام اہل دمشق تمہاری مدد کو اب آئیں۔ یہ سنتے ہی رومی پھر ڈٹ گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بے جگری کے ساتھ حملہ کیا۔ رومیوں کے قدم اب کسی طرح نہ جم سکے اور لشکر تتر بتر ہو کر متفرق ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ دروان تک پہنچ جاؤں، مگر چونکہ بڑے بڑے جان باز اور ماہرین حرب اس کے چاروں طرف حلقہ کیے ہوئے تھے، اس لیے آپ اس تک نہ پہنچ سکے۔ مسلمان بھی متفرق ہو گئے اور جو مسلمان جس رومی کے پاس تھا وہ وہیں لڑنے لگا۔ حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی اس جنگ میں نہایت بہادری سے لڑے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ رومیوں کے دستے چیرتی قلب میں گھس کر دائیں بائیں مارتی چلی جاتی تھی۔ ان کی آنکھیں بھائی کو چاروں طرف تلاش کرتی جاتی تھی، زور زور سے چلا چلا کر پکارتی اور یہ اشعار پڑھتی جاتی تھی: زرار کہاں ہے؟ میں آج انہیں نہیں دیکھتی اور نہ انہیں میرا اقربا اور میری قوم دیکھتی ہے۔ اے میرے اکلوتے بھائی اور ماجھائے بھائی، میرے عیش کو تم نے مقدر کر دیا اور میری نیند کو کھو دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے یہ اشعار سن کر تمام مسلمان رونے لگے۔ لڑائی برابر ہوتی رہی اور باوجود تلاش کے حضرت زرار کا کہیں سراغ نہ ملا۔ اب آفتاب ڈھل چکا تھا، دونوں لشکر متفرق ہوئے، مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور ان گنت رومی کھیت رہے۔ ہر ایک فوج اپنی اپنی قیام گاہ پر پہنچی۔ مسلمانوں کی فتح سے رومیوں کے دل ٹوٹ چکے تھے اور ارادہ تھا کہ بھاگ جائیں، مگر دروان کے خوف نے انہیں یہیں روک رکھا تھا۔ جس وقت مسلمان اپنی فردوگاہ پر پہنچے ہیں تو حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک سپاہی سے اپنے بھائی کے متعلق دریافت کرنا شروع کیا، کیا مگر کسی فرد بشر نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے زرار کو قیدی یا مقتول دیکھا ہے؟ جب انہیں بھائی کی طرف سے بالکل ناامیدی ہو گئی تو یہ رونے لگی اور نہایت یاس کی حالت میں
اس طرح پھوٹ پھوٹ کر بیان کرنے لگی، ماں جائے بھائی، کاش مجھے یہ خبر ہوتی کہ آیا جنگل میں تمہیں ڈال دیا یا کہیں ذبح کر دیا، تمہاری بہن تم پر قربان، افسوس مجھے یہی خبر ہو جاتی کہ میں تم سے کبھی پھر بھی ملوں گی یا نہیں۔ بھائی واللہ تم نے اپنی بہن کے دل میں ایک ایسی سلگتی ہوئی چنگاری چھوڑی ہے جس کے شرارے کبھی ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے والد جو کافروں کے قاتل تھے ان سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا ملے، میری طرف سے تمہیں قیامت تک سلام پہنچتا رہے۔ یہ نوحہ وزاری سن کر حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمان رونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ ہوا کہ اسی وقت دوبارہ حملہ کر دیا جائے، لیکن اتفاق سے آپ نے چند سوار رومی لشکر کے میمنہ سے نکلتے ہوئے دیکھے کہ گھوڑوں کی باگیں چھوڑے ہوئے اس طرح سرپٹ چلے آ رہے ہیں کہ وہ گویا تعاقب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ فوراً لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ بہادران اسلام تیار ہو کر آپ کے گرد جمع ہوئے۔ جس وقت یہ سوار مجاہدین کے قریب پہنچے، ہتھیار ڈال دیے اور پیادہ ہو کر لفو لفو امان امان پکارنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے فرمایا، ان کے امان مانگنے کو قبول کرو اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جس وقت وہ حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم دروان کی فوج کے سپاہی اور حمص کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں کامل یقین ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے جنگ میں کسی طرح تاب مقابلہ نہیں لا سکتے، اور ہم اپنی اندر اتنی طاقت و قوت نہیں رکھتے کہ آپ سے برسر پیکار ہو سکیں۔ اس لیے بہتر ہو کہ آپ ہمیں ہماری اہل و اولاد کا امان بخشیں، اور جن جن ممالک سے آپ کی مصالحت اور معاہدہ ہو چکا ہے ہمیں بھی انہیں میں شمار کریں۔ صلح کے معاوضے میں جتنا مال آپ طلب کریں گے ہم دینے کو تیار ہیں، اور جس قرارداد اور اصول پر ہماری اور آپ کی صلح ہوگی ہمارے ملک کے دوسرے باشندے بھی سرموان سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا، جس وقت ہم تمہارے شہر میں پہنچ جائیں گے صلح وہاں ہوگی، یہاں نہیں ہو سکتی، البتہ تم اس وقت تک ہمارے ساتھ رہو جب تک خداوند تعالی جل مجدہ ہمارے اور دشمن کے درمیان کوئی فیصلہ جو ان کو منظور ہو نہ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں حراست میں لے لیے کا حکم نافذ فرمایا اور ان سے دریافت کیا کہ ہمارے جس بہادر نے تمہارے سردار کے لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، شاید آپ انہیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جو ننگے بدن تھے اور جنہوں نے ہمارے اکثر آدمیوں کو قتل اور ہمارے سردار کو ان کے بیٹے کے قتل کا داغ مفارقت دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں انہی کا پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جس وقت وہ گرفتار ہو کے دروان کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں 100 سواروں کے معیت میں خچر پر سوار کر کے حمص کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہاں سے انہیں اپنی شجاعت دکھلانے کی غرض سے ہر کل کے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت رافع بن عمیرۃ الطائی کو بلا کر آپ نے فرمایا، رافع تم یہاں کے راستوں اور گٹھائیوں سے خوب واقف ہو، تمہاری ہی تدبیر اور تجویز سے ہم نے عرض سماؤ وغیرہ سے چٹیل میدان آسانی کے ساتھ طے کیے تھے۔ جس وقت تم نے اونٹوں کو پیاسا رکھ کر پانی پلا کے ان کا منہ باندھ دیا تھا اور ہم روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت خود کھاتے اور ان کے پیٹ کے اندر سے جو پانی نکلتا تھا وہ ہم گھوڑوں کو پلا دیتے تھے، حتیٰ کہ ہم اور ہماری فوج ارکا کے مقام تک پہنچ گئی۔ تم لوگوں میں چونکہ زیادہ تجربہ کار اور اہل تدابیر میں فرد واحد ہو اور زرار سوار کی حراست میں حمص کی طرف روانہ کر دیے گئے، اس لیے لشکر میں جن لوگوں کو تم پسند کرتے ہو اپنے ساتھ لے لو اور اس دستے کے تعاقب میں روانہ ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم انہیں قریب ہی کہیں پکڑ کر زرار کو چھڑا لو گے۔ اگر تم سے یہ کار نمایاں ہو گیا تو واللہ نہایت درجے خوشی کا مقام اور ایک بہت بڑے مہم کی کشود کاری سر انجام پا جائے گی۔